غلط ہے۔ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات بہت سے ادارے اپنے کیلنڈر اور ڈائریاں چھپواتے ہیں اپنے نام سے اور پھر وہ لوگوں کو گفٹ کرتے ہیں، تو کیا اپنی مشہوری وغیرہ کے لیے، تو کیا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا؟ جی نہیں، رشوت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کوئی اشتہار چلواتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے آپ زبانی کسی کو اپنے کسی کام کی ترغیب دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ایک اشتہار کی صورت بنتی ہے اور اس میں رشوت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات جیسے لائیو پروگرام میں کوئی سائلین سوال کرتے ہیں تو ان کے انداز ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ہم سنتے ہوئے ہنس پڑتے ہیں، تو کیا یہ غیبت میں شمار ہوگا؟ نہیں، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ بے اختیار آنے والی ہنسی یہ بالکل معاف ہے، کیونکہ ہماری شریعت بہت ہی پیاری شریعت ہے، ہمارا مذہب بالکل عین فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ جب وہ اچانک کوئی غیر معمولی چیز دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو طبیعت میں ایک دم ایک گدگدی سی پیدا ہوتی ہے، ہنسی چھڑ جاتی ہے، اور چونکہ یہ بے اختیار کیفیت ہوتی ہے، بے اختیار انسان کی ہنسی نکلتی ہے، لہذا اس پر گرفت کا کوئی پہلو نہیں رکھا گیا۔ میں اسی کی دلیل عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ کرام جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک اعرابی صحابی دیر سے تشریف لائے اور ان کی آنکھوں میں کچھ خرابی تھی، تو وہ ٹٹولتے ہوئے اس طرح چل رہے تھے، تو اس زمانے میں کنویں پر منڈیر نہیں تھی، تو وہ جب تھوڑا آگے بڑھے تو وہ کنویں کے اندر اچانک گر گئے۔ تو جو پیچھے صحابہ تھے جو کم سن ہوں گے، کم عمر ہوں گے یا باہر سے آنے والے ہوں گے، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ تھے وہ تو بہت آگے آگے صفوں میں نماز پڑھتے تھے، تو بہرحال جب وہ گرے تو پیچھے والوں کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جس جس کی ہنسی نکلی تھی اسے چاہیے کہ وہ جا کے دوبارہ وضو کرے اور پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ تو دیکھیں اس سے ایک نتیجہ علماء نے نکالا کہ اگر رکوع و سجود والی نماز ہو اور عاقل و بالغ انسان جاگتی حالت میں قہقہہ لگا دے، یعنی اتنی آواز سے ہنس جائے کہ برابر والے کو سن جائے، تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور طہارت بھی زائل ہو جاتی ہے، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنسنے کی وجہ سے ایک معاملہ فرمایا، لیکن ان کی ہنسی پہ گرفت نہیں فرمائی کہ کیوں ہنسے، کوئی سزا کوئی وعید نازل ہوتی، ایسا نہیں، کیونکہ وہ بے اختیار ہنسی نکلی تھی اور یہ بے اختیار ہنسی جو ہے یہ معاف ہوتی ہے۔ ہاں چونکہ نماز کے اندر وہ ایک بے ادبی قرار پائی کہ وہ نماز کے احترام کے منافی عمل ہو گیا تھا اور بے اختیار تھا، تو پھر دوبارہ طہارت کا حکم دیا، دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ تو غیر اختیاری طور پہ جو ہنسی نکل جاتی ہے بہرحال معاف ہوتی ہے اور اس میں کوئی مذاق اڑانے کا پہلو نہیں ہوتا۔ ہاں تبصرہ آرائی کرنا کہ وہ کیسے بول رہا تھا، اس نے کیسے کہا، اور پھر اس کی نقلیں نکالنا، یہ یقیناً معیوب ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات جیسے یہ پروگرام احکام شریعت یا کوئی بھی کوسچن آنسر کا پروگرام ہے، اس میں بعض سائلین بعض ایسے سوال بار بار کر لیتے ہیں کہ جن کا جواب بارہا دیا جا چکا ہوتا ہے، تو ریگولر سننے والے کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار کتنی دفعہ اس کا جواب دیں، یہ تو پہلے بھی دیا جا چکا ہے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا یہ غیبت ہے؟ تو یہ غیبت میں نہیں آتا، یہ بھی ایک فطری چیز ہے کہ انسان جب ایک چیز کی بار بار تکرار دیکھتا ہے اور اس چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ اتنا زیادہ امپورٹنس بھی اس کی نہیں ہے اور پھر اس کی وجہ سے وقت نکلے گا اور بہت سی اہم چیزیں رہ جائیں گی، تو ایک فطری تقاضا ہے کہ ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے اور انسان اس قسم کے اگر جملے کہہ بھی دیتا ہے تو اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ ہاں بات وہی ہے کہ اور زیادہ پھر برائی کی طرف مائل ہو جانا، اس کے انداز کے اوپر گفتگو کرنا یا ان کو یوں کہہ دینا کہ یار یہ تو بالکل ہی لوگ معذاللہ جاہل ہیں یا کچھ بھی ہیں، یہ غلط چیز ہوگی، اس طرح کمنٹس نہیں دے سکتے۔ ہاں ایک طبیعت میں بے چینی، اضطراب، بے قراری کا پیدا ہونا، ایسا معمولی سے ایک جملہ نکل جانا کہ یار کتنی دفعہ مفتی صاحب نے جواب دیا ہے پھر وہی سوال کر لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ سائل سامنے موجود ہے، نہ آپ اس کے سامنے کچھ کسی انداز سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور فی نفس ہی آپ کوئی بری بات بھی نہیں کہہ رہے، تو اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہوگا۔